بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردی نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے؟ ریسنٹلی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں جس میں چیف ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کے جسٹس نور محمد مکزئی جو عشاء کی نماز کے دوران خاران کے جو تھے عشاء کی نماز کے دوران ان پر فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی ٹائم فائرنگ جو کھڑکی سے کسی نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اس کے اوپر، اور وہی موقع واردات پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور دوسرا جو واقعہ ہوا وہ ایک میت لے جانے والی گاڑی پر ہوا، جس میں کو دستی بم دھماکے سے اس پر پھینکا گیا، جس سے 3 افراد جاں بحق اور 7 اس میں زخمی ہوئے۔ اور اس کے بعد کافی جگہوں پر اور بھی بلوچستان میں کافی سارے واقعات ہوئے ہیں، جس میں زیادہ تر جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ فورسز کو اور دوسرا نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو رپورٹ میں دکھاتا ہوں، پہلے رپورٹ آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد یہ آگے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے رپورٹ کے مطابق آپ لوگوں نے دیکھا کہ بلوچستان میں کس طرح، اور اس کے اوپر جو گورنر تھے ہمارے بلوچستان کے جان محمد جمالی، اور جو وزیر اعلیٰ تھے امیر عبدالقدوس بنزنجو نے چیف جسٹس کے اوپر تفتیش کا اظہار کیا اور اس کو کہا کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو کس طرح کافی سارا مطلب کہ جو وزیر داخلہ ہے ہمارے وفاقی وزیر داخلہ نے انہیں رپورٹ پیش کی گئی، ان کی طرح رپورٹ پیش کی گئی کہ پاکستان میں ایک نئی دہشت گردی کی لہر آئے گی۔ پچھلی حکومتوں کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں ٹی ٹی پی سے، اور ہم مذاکرات ہمارے کافی اچھی طریقے سے ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بھی آپ لوگوں کو رپورٹ بتا دوں گا، آپ کو لوگوں کو رپورٹ پرووائڈ کروں گا اسی ویڈیو میں۔ اگر مطلب کہ بات چیت ہو گئی تھی، اگر مذاکرات ٹی ٹی پی سے ہو گئے تو لیکن پھر بھی یہ واقعات کس طرح بڑھ رہے ہیں، واقعات کس طرح ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ بلوچستان ہی واحد وہ صوبہ نہیں جہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، شاید دہشت گرد سر اٹھانا شروع کر رہے ہیں۔ کے پی کے میں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ریسنٹلی رپورٹ کے مطابق جو 6 مہینے میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں 514 واقعات تھے جو ان صوبے میں، جس میں سے 189 بلوچستان میں ہوئے اور باقی جو 351 جو ہیں وہ کے پی کے میں ہوئے ہیں ان دہشت گردی کے واقعات۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب افغانستان سے نیٹو چلی گئی تھی تو انہوں نے کافی سارا اسلحہ ادھر چھوڑا تھا، وہ ایڈوانس اسلحہ تھا جس سے کافی دور تک بھی کسی کا نشانہ، جس طرح پاکستان کے آپ لوگوں کو پتہ بلوچستان اور کے پی کے کافی سارے علاقے بارڈر ملتے ہیں افغانستان کے ساتھ، تو اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھ جو کلعدم ٹی ٹی پی اپنے ساتھ ملک کے دوسرے گروپوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ علاقے قبضہ کریں۔ وہ زیادہ انخلا ان کا نہیں ہوا ہے ملک سے، کافی ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر وہ موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے جو دورانیوں میں ہمارے ملک میں کافی سارے دہشت گردی کے واقعات ہو چکے تھے، جس کو ہمارے ملک میں کافی سارے آپریشن کر کے اور کافی سارے، آپ لوگوں کو یہ رپورٹ بھی آپ لوگوں کو بتا چلوں کہ 2018 سے لے کر ہمارا ملک کس طرح سروائیو کر رہا تھا دہشت گردی میں، اور ہمارے ملک میں نے کتنی جو قربانیاں دی ہیں، جس میں آرمیز ہو گئے، جس میں عوام ہو گئے، جس میں لیویز کے آفیسر ہو گئے، کافی سارے آفیسر ہو گئے جنہوں نے آپریشن کر کے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن دہشت گردی مکمل طور پر ہمارے ملک میں ختم نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ کم ہوئی تھی، لیکن دہشت گردی مکمل ختم نہیں ہوئی تھی۔
تو آگے بڑھتے ہیں کہ سوات میں جس طرح دہشت گردی کے واقعہ ہو تو اس کے بعد عوام کا کیا ریئیکشن تھا. اس کے بعد عوام نے ایک پروٹیسٹ کیا. آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہا ہوگا کہ عوام نے پروٹیسٹ کیا, اور پروٹیسٹ اس انداز میں کیا کہ وہ روڈ میں بیٹھ کر پروٹیسٹ کرنے لگے کہ دہشت گردی کے واقعات کو کم کیا جائے. ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان تو موجود ہے, لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کافی سارے موجود تو ہیں, کافی سارے ہمارے پاس ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ہم اس چیزوں کو کم کر سکتے ہیں, لیکن ہم کس طرح اس کو کر سکیں. ہم اپنے ریئل ایشو سے نہیں نکل رہے تو ہم ان کو کس طرح کریں. کیا ہمارے پچھلی ہماری قربانیاں ہیں نوجوان عوام کی, بہت سارے عوام کی, اور جس طرح آرمی کی ہماری کافی ساری قربانیاں ہیں, ان کو کیا ہم اس طرح رائے نہ جانے دیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں امن قائم ہوا تھا. تو اب وقت ہے کہ اس بار پھر جو ہے آپریشن کیا جائے, جس میں پاکستان میں سے مکمل طور پر اس دہشت گردی کو ختم کر دیا جائے. دہشت گردی کو ختم کرنے کے بعد ہی پاکستان میں امن آئے گا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے واقعات بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جو FATF سے باہر آیا ہے, اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان کو FATF میں ہی ڈالنے کی وجہ سے بھی یہ دہشت گردیاں ہو رہی ہیں. اور آپ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان 9/11 کے بعد بارودوں کا ڈھیر ہو چکا تھا, اور مطلب کہ ایک دن میں کافی جگہوں میں کافی علاقوں میں واقعات ہوتے تھے. کہیں بھی بم دھماکہ ہو جاتا تھا, کہیں بھی اسی طرح اب بھی بلوچستان میں یہی حالات ہوتے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو ریسنٹلی پتہ چلوں کہ بلوچستان میں نصیر آباد میں ایک جگہ پر فائرنگ کر کے ایک پولیس اہلکار کو مار دیا گیا, دوسری جگہ پر ایک بم دھماکہ ہوا. اور کوئٹہ میں جس طرح پچھلے 2018 سے پہلے کوئٹہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر رات کو گھومنا بھی الاؤ نہیں ہوتا تھا, اور وہاں پر 7 بجے کے بعد سب چیزیں بند کی ہو جاتی تھی تاکہ کوئی ہم پر اٹیک نہ کر دے, تاکہ کوئی ہمیں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ نہ بن جائے. تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کو دہشت گردی کے بارے میں یہ واقعات, اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ دہشت گردی کس وجہ سے بڑھی ہے کہ ہمارے ملک میں جو دوسرے ممالک کے ساتھ بانٹ رہے, جس طرح افغانستان کے ساتھ بانٹ رہے ہیں, افغانستان کی TTP کے ساتھ. آپ لوگوں کو پتا ہے TTP کے ساتھ پچھلی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کے کامیاب مذاکرات ہوئے, اور TTP کے ساتھ کافی سارے صحت اور پرامن مطلب کہ امن کے معاہدے ہوئے, پیس کے معاہدے ہوئے, لیکن وہ معاہدے کہاں گئے؟ کیوں TTP دوبارہ سے ہمارے ملک میں اتنا زیادہ وبال کالا دم ہمارے ملک میں وبال مچا رہی ہے, اور ہمارے جو چھوٹے گروپس ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر رہی ہے. کیا ہم اپنی نوجوان اور ہم اپنی پاک فوج کی یہ جو قربانیوں کو بلا کر ہم لوگ کیا دہشت گردی کو زیادہ, اور ہم لوگ دہشت گردی کے واقعات کو بڑھنے دیں؟ ہم لوگوں کو اس بار ابھی پلان میں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اچھا آپ لوگوں کو ایک اور رول بتاؤں کہ آرمی نے کہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقع بڑھ رہے ہیں, لیکن ریسنٹلی جو ایک اجلاس ہوا تھا, آپ لوگوں کو میں وہ اجلاس کا بتاتے ہیں. اس اجلاس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, کسی اور کا نام نہیں لے سکتا, اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ پھر کہہ رہی ہے کہ دہشت گردوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور دہشت گردی میں ہم آپریشن کریں گے. لیکن ان کی بات ٹھیک تھی, کیونکہ واقعی دہشت گردوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور دہشت گردی کے واقعات بڑھنا شروع ہوئے, اور کافی سارا علاقہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اور کافی سارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح آپ لوگ آرمی کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں, آرمی کو اپنا کام کرنے دیں اور آپریشن کرنے دیں تاکہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو اور ہمارے ملک میں دہشت گردی کے واقعات کم ہوں. اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دینا, اور ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. پچھلی ویڈیو آپ لوگوں کو آرمی کے بارے میں بتا چکا ہوں, آرمی کے ایک بہادر سپاہی, بہادر لیفٹیننٹ جنرل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں. اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.